اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، جس میں ہم نہ صرف احکام کے بارے میں بلکہ تاریخ سے ریلیٹڈ اور دیگر جو عقائد سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں ان کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کے سوالات بھی ہم تک موصول ہو رہے ہیں اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم اکثر اور بیشتر بات کرتے ہیں، مثلا نماز کے بارے میں، شکیات نماز کے بارے میں، اور دیگر وہ احکام جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً ایک جو ٹاپک ہے اس پر ہم کم بات کرتے ہیں، اس کو ہم نے ٹیبو بنا لیا اس طریقے سے کہ ہم اگر اس کو ڈسکس بھی کریں تو لوگ کہیں نہ کہیں مسکرا کے اس کی سیریسنس کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کی آپسی زندگی کو لے کر، مباشرت کو لے کر، اور دیگر ازواجی زندگی کے جو مرحلے ہیں ان کو لے کر آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کو ہم فیملی پلاننگ کہتے ہیں۔ خصوصاً آج اس بر صغیر میں جہاں پاپولیشن بے انتہا بڑھ گئی ہے تو سرکاریں بھی، یعنی جو گورنمنٹ ہے، اس پر اقدامات کرتی ہیں اور اس طرح کے تمام احکام بھی کرتی ہیں جس کے ذریعے سے فیملی پلاننگ یعنی جو پاپولیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ فیملی پلاننگ کو اسلام نے کس درجہ رکھا ہے اور کیا یہ جائز ہے یا حلال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک نسل انسانی کا تعلق ہے، خداوند عالم نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا، بلکہ دیگر حیوانات کو بھی اس طرح سے خلق کیا کہ وہ اپنی مثل کی تولید کر سکیں، یعنی ریپروڈیوس کر سکیں اپنے جیسوں کو، اور اس کے لیے خداوند عالم نے ہر حیوان کو کچھ حص دی، انسان کو بھی شہوت دی، اس سے ملنے، اس چیز میں لذت عطا کی، اور بہت سی چیزیں اس میں عطا کی کہ نسل انسانی باقی رہ سکے۔ لہٰذا خود اپنے آپ میں یہ خداوند عالم کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اور دیگر حیوانات اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور انسان ارتقاء کی طرف جاتا ہے اور اس کی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اب رہی بات کہ کیا اس سسٹم میں ہم کچھ دخل کر سکتے ہیں؟ جی، تو اس سسٹم میں دخل اندازی اس حد تک کہ بالکل سسٹم کو کریش کرنے کا سبب نہ بنے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ ہمارے مراجع نے جو رہنمائی ہماری فرمائی ہے وہ اس طرح سے کہا ہے کہ ہم فیملی پلاننگ کے لیے یا تولید نسل کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہمارے پاس آج سائنس کے ذریعے سے موجود ہیں ان کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس قوت کو منقطع نہ کیا جائے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکاشنری میجرز لے کر ٹیمپریری طور پر پلاننگ کریں، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک دفعہ کیا پرماننٹ طریقے سے اس طرح سے بلاکیج کر دیں کہ تولید نسل اب ہمیں کسی وقت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو علماء نے منع فرمایا ہے کہ آپ پرماننٹ والا کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ خاتون کے رحم کو بلاک کر دینا، یا اس کے رحم کو بچے دانی کو ہی نکال دینا، یا مرد کا اپنے آپ کو خصیہ کر لینا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ لیکن ہاں ٹیمپریری طور کے اوپر اگر روکنا چاہیں تو جو بھی اقدامات کرنا چاہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے کوئی بہت بڑا نقصان ان کو نہ ہونے والا ہو۔ تو جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے، یہ جائز ہے بشرطے کہ ٹیمپریری بیسس پہ ہو، پرماننٹلی کسی عضو کو یا کسی قوت کو ضائع نہ کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اب سوال اس پہ ایک جو آیا ہے وہ خصوصاً اس ٹیمپریری جو میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں خصوصاً خواتین کے لیے زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، مثلا جو الگ الگ طریقے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ پلس ہے، اب خواتین کی اپنی جسمانی قوت ہے بیچاری کہ وہ اس چیز کو ایڈاپٹ کرتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پلس ہے تو اس کو کھانی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کس درجے تک کری جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں سوال۔ دیکھیے، جہاں تک استعمال کی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ جب تک وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی بڑا نقصان اگر پہنچا رہی ہے تو پھر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو خود مرد اور عورت یعنی زن اور شوہر بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کر کے اس فن کے ماہر یعنی کسی ڈاکٹر کی صلاح اور مشورے کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اس میں دیکھیں کہ مرحلہ بائی کس طرح سے کسی ایک کے اوپر ساری ذمہ داری نہ آ جائے اور کسی ایک کے اوپر ساری مشقت نہ رہ جائے، کسی ایک پر مسلسل کوئی پریشر
نہ رہ جائے، تو دونوں مل کر اس چیز کے سلسلے میں فیصلہ کریں۔ شریعت نے اجازت دی ہے ٹیمپریری بیسس پہ، اب اس ٹیمپریری بیسس میں ظاہر سی بات ہے جو آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں جو غیر فطری ہے، بہرحال فطرت کے خلاف ہے، لیکن آپ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے قانون کے لحاظ سے یا آپ چاہتے ہیں کہ بہتر تربیت کر سکے، جو بھی وجہ ہو، ٹیمپریری طور پر اگر نسل کو روکنا چاہتے ہیں تو جو اقدامات کرنا چاہیں مل کر اگر کریں، سوچ کر کریں، سمجھ کر کریں، مختلف گیپس کے اوپر کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کوآرڈینیشن ہو سکے، تو میری نظر میں زیادہ آسان اور بہتر طریقہ ہوگا، کیونکہ اگر صرف ایک ہی کے اوپر ساری ذمہ داری دے دی جائے، خصوصاً خواتین کے اوپر، اور مرد اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ شریعت کو بھی غور سے دیکھیں اور ہمارے احکام کو نہیں، آداب کو دیکھیں، یعنی احکام نے تو جائز قرار دیا ہے مرد کے لیے، جی وہ جب چاہے سوائے ان خاص دنوں کے وہ جب چاہے نزدیکی اپنی زوجہ سے کر سکتا ہے، اور زوجہ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ اسے منع کرے مگر یہ کہ عذر شرعی ہو۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آداب میں آپ جائیں گے، آداب المتعلمین ایک بہت مفصل کتاب ہے، اور جس میں جب آپ مرد اور عورت کی زندگی اور ازدواجی زندگی کے مسائل اور آداب کے سلسلے میں جائیں گے، ایک چیز ہوتی ہے مسائل فقہ، حلال حرام، واجب مستحب، اسی کی بات کرتی ہے، لیکن آداب اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو آداب میں اگر آپ جائیں گے تو آداب میں مثال کے طور پر مباشرت کب کریے، کب نہیں کریے، کس وقت، چاند کے کن دنوں میں مباشرت کی جائے، کن دنوں میں مباشرت نہیں کی جائے، سفر سے آنے کے بعد مثال کے طور کے اوپر، یا بہت زیادہ تھکن کے بعد، اس طرح کی بہت سی جگہ پر ممانعت ہے، لیکن یہ ممانعت حرمت والی نہیں ہے، یہ ادب والی ہے، آداب والی ہے، سلیقے والی ہے۔ تو اگر اس ممانعت کو انسان غور کرے تو اس میں بھی اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حد تک انسان کو روکتا ہے، شریعت کے اندر بھی ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل کو روکا جا سکتا ہے اگر وہ ان آداب کی رعایت کرے، لیکن بہرحال نطفہ منعقد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر اس کو ٹیمپریری طور پر منعقد ہونے سے روکنا چاہیں تو مل کر، سوچ کر، سمجھ کر، ڈاکٹر سے رائے مشورے کے ساتھ دونوں مل کر اگر اس کام کو انجام دیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، اور گھر کا جو ماحول ہے اس میں ایک فرد کے اوپر ساری ذمہ داری عائد نہیں ہو جائے گی۔ ایک خواہر کا ہی اسی طرح کا سوال ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور کیونکہ ابھی پچھلے سال 3 بار ابارشن کرا چکے ہیں، اور کیونکہ اس میں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ابارشن کرنا ہے وہ کتنا جائز ہے، اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ ابورٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حتی شریعت نے جس نے زنا علیاذ باللہ زنا جیسے حرام کام کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، وہاں زنا کے بعد بھی اگر نطفہ منعقد ہو جائے جی، جو کہ حلال نہیں ہوگا، حرام کا نطفہ ہے، لیکن اس کو پھر بھی شریعت نے ابورٹ کرنے سے، سخت کرنے سے جائز قرار نہیں دیا، حتیٰ اگر وہ حرام کا نطفہ ہو، چہ برسے کہ اگر حلال کا نطفہ ہو، تو حلال کے نطفے کو قتل کرنا دیت رکھتا ہے، قتل کے حکم میں ہے، البتہ دیت اس لحاظ سے ہے کہ جس سٹیج میں آپ اس ابورٹ کر رہے ہیں اس سٹیج کے حساب سے اس کی دیت دینی پڑے گی، تو اپنے آپ میں گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، اور اس کی دیت بھی دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، فزیکلی تو نقصان دہ ہے ہی، سائیکولوجیکلی بھی کوئی اچھی چیز نہیں، انسان کے ذہنیت پر، انسان کی روح پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، لہٰذا اگر ٹیمپریری پریکاشنز کر رہے ہیں، جو بھی طریقہ اپنا رہے ہیں، اس سے شریعت نے نہیں روکا، آپ اس کو کریے، لیکن اگر اس کے باوجود کسی وجہ سے بھی نطفہ منعقد ہو گیا تو پھر اس کو ابورٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اب اسی سے ریلیٹڈ سوال تھے تو میں نے موضوع بھی یہی آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو ڈاکٹرز نے بولا ہے، اور خاص طور سے جو سونوگرافی ہوتی ہے اس میں بتایا کہ اس بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، ابھی اس میں وہ چیزیں رونما نہیں ہوئیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر ہی کہتا ہے کہ اس کو ساقط کر دیا جائے، اس کو ابورٹ کر دیا جائے، تو کیا اس میں شریعت نے پرمیشن دیا ہے؟ اگر محققین یعنی جو فن کے ماہر ہیں وہ اس چیز نتیجے پہ پہنچیں کہ اس بچے کی رشد صحیح نہیں ہے، یا یہ بچے ماں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ کسی عضو کے نقص کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، تب اس کو بعض موارد میں حاکم شرع کی اجازت سے سخت کیا جا سکتا ہے، ایک کلیہ نہیں ہے، آپ کو حاکم شرع سے اپنے موضوع، کیونکہ ہر مسئلہ اپنے آپ میں ایک منفرد ایک یونیک مسئلہ ہوتا ہے، تو اپنے مسئلے کو حاکم شرع سے اپنے مرجع سے پوچھ کر اس کی اجازت سے یہ کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کے لیے بہت زبردست اس بچے کا اسی طرح سے
رشد کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، خود اسی کے لیے نقصان دہ ہو، یا ماں کے لیے نقصان دہ ہو، یا اس کا عضو کوئی ناقص رہ جائے گا، اس طرح کی پوری بات کو اپنے مرجع تک پہنچائیں. پھر اگر وہ اجازت دیتے ہیں تب سخت کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر صرف احتمال ہو کہ مثال کے طور پر کوئی ایک عضو رہ جائے گا لیکن وہ اپنے آپ میں ہیلدی رہے گا تو اس کے لیے مراجع اجازت نہیں دیتے. آغا ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. آج کل ماحول میں جس طریقے سے لوگ بیٹی اور بیٹے کی چاہت میں بھی ابارشن کراتے ہیں، اور خاص طور سے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد، کیونکہ اس کو تو الیگل کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابارٹ کراتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا دیت بھی ہے. بالکل میں نے عرض کیا تھا ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ اگر نطفہ منعقد ہو جائے تو چونکہ اس کی الگ الگ سٹیجز ہیں، الگ الگ سٹیجز کی وجہ سے اس کی دیت بھی الگ الگ ہوگی. جس سٹیج میں اولاً تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، قتل کے حکم میں ہے اور دیت دینی پڑے گی. اب وہ سٹیج کے حساب سے جس سٹیج میں اس کو سخت کیا گیا اس لحاظ سے اس کی دیت دینی پڑے گی. وہ مفصل تفصیل جو ہے وہ رسالہ توضیح المسائل میں مل جائے گی کہ کس سٹیج کے اوپر کتنی دیت بنتی ہے. لیکن اپنے آپ میں ایک بہت شدید گناہ ہے، قتل کے برابر گناہ ہے، اور قتل ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بھی تقریباً وہی عمل ہے، بس یہ کہ اس دنیا میں نہیں آیا، ماں کے شکم میں ہی اس کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کام بالکل جائز نہیں ہے، خصوصاً اگر اس عنوان سے کیا جائے کہ مثال کے طور پر بیٹی ہے اور ہم اس کو دنیا میں نہیں لانا چاہتے، تب تو اور بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کی خاص وجہ سے اسے قتل کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن نے باقاعدہ کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنی اولاد کو، کلن اولاد کو اس ڈر سے کہ رزق کون دے گا اور ہم فقیر ہو جائیں گے، قتل نہ کرو. لہٰذا یہ کام صحیح نہیں ہے. لہٰذا اگر انعقاد کو روکنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انعقاد اگر ہو گیا تو پھر خدا سے توکل کرے، توسل کرے. ہر ذی روح اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، کوئی اس کو رزق فراہم نہیں کرتا سوائے ذات اقدس باری تعالیٰ کے. یہ سوچنا کہ کہاں سے رزق آئے گا خود خدا کی رزاقیت کے اوپر حرف ہے، اس کو توحید کے اوپر صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس عنوان سے منعقد ہونے کے بعد اگر کسی جنین کو ختم کیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، قتل کے گناہ ہے، اور دیت بھی اس کی دینی پڑے گی. جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ اس کے مثبت جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک اور گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے لیے اشد ضرورت ہے ہم سب کو، جو ہم اس پروڈکشن کو کرتے ہیں اس میں آپ کے فنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنے رقم شرعی یا دیگر جو صدقات ہیں وہ دیے گئے ڈسکرپشن پر جو بینک کی ڈیٹیلز ہے اس پر ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں ہمارے لیے کوشش بنیں گی، کاوش کریں گے کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچائیں. آئیے کچھ اور سوال لیتے ہیں آغا کی خدمت میں. آغا، شرک کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اسی حالت میں کہتا ہے کہ میں کسی کا دیا نہیں کھاتا ہوں، اور غصے میں ہوتا ہے اکثر کر کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آتی؟ یہ جملہ اس طرح سے کہنا عام طور سے اس سے مراد، عام طور سے جب کوئی انسان اس طرح کہتا ہے تو اس سے مراد خود ذات اقدس باری تعالیٰ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. عام طور سے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی انسان کا محتاج نہیں ہوں، یا کسی انسان سے میں مدیون نہیں ہوں اور میں اپنا رزق کھا رہا ہوں. اگر یہ جملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اولاً تو غصے میں کہی ہوئی بات کا ویسے بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ ایک انسان جب تک اپنے ہوش میں نہ ہو، حواس میں نہ ہو، تب تک کوئی شرعی اس حکم اس کے اوپر صادر نہیں ہوتا. لیکن بہرحال انسان کو اخلاق کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز بول رہے ہیں اور کس طرح سے کہہ رہے ہیں. اگر کسی کا ہدف یہ ہو کہ وہ اس جملے کے ذریعے سے خدا کی رزاقیت کا انکار کرے تو یہ جملہ اس وقت صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. لیکن عام طور سے عام زبان میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو عام انسانوں کی بات ہوتی ہے، اپنوں کی بات ہوتی ہے، ساتھیوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ انسان میں یا مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور اپنا رزق کھا رہا ہے. اپنا رزق بھی وہی ہے جو خداوند عالم نے اس کو عطا کیا ہے. لہٰذا یہ جملہ ویسے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور اگر غصے کی حالت میں بول رہا ہے تو ویسے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت شکریہ. ریاض الحسن صاحب سوال کرتے ہیں پنجاب سے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی پروڈکٹ بنانے والے کمپنی کے یہاں جاب کر سکتے ہیں یا نہیں، یا دیگر ایسی کمپنیز جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کر دیں. دیکھیے، جو بھی انسان کسی کام میں مشغول ہے، اگر
وہ کمپنی یا وہ شخص جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے کہ وہ اسلام مخالف ہے یا مسلمان مخالف ہے، اور اس کا ہدف جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے یا مسلمین کو نقصان پہنچانا ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنا گویا ان کی مدد کرنا ہے، اور یہ کام جائز نہیں ہے۔ کسی ایک خاص ملک کو، جیسے کہ اسرائیل کا نام لیا گیا کہ جو غاصب ایک ملک ہے، غصب کر رہا ہے، اس نے حقوق مسلمین کو، زمین ان کی غصبی ہے، تمام جگام ان کے غصبی ہیں، لہٰذا ان کے لیے کام کرنا، ان کے پروڈکٹس کو ترویج کرنا یا ان کے پروڈکٹس کا استعمال کرنا جب ان کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہو رہا ہو، شرعاً اشکال رکھتا ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی اور کمپنی ہو، وہ مطلب کسی ملک کی خاص ملک کی کمپنی نہ ہو، اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ اس طرح سے عمل کر رہی ہو کہ کل مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، تو اس کے لیے بھی انسان کو ایسی کمپنی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لب لباب یہ ہے کہ ہر وہ عمل یا ہر وہ شخص یا ہر وہ کمپنی جس کا ہدف اور مقصد اسلام کو، مومنین کو نقصان پہنچانا ہو، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہمکاری جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ وزیر حسین صاحب سوال کرتے، السلام علیکم، نماز وحشت پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اس میں 4 مرتبہ سوال کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس بار گزارش ہے کہ میرے سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ دیکھیے، نماز وحشت عام طور سے یعنی جس دن کسی میت کو دفن کیا جائے اس کے لیے وہ پہلی رات جو ہوتی ہے، جس کو وحشت کی رات کہتے ہیں یا سوال جواب اور حساب و کتاب کی رات کہتے ہیں، اور سخت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص جو پوری اس دنیا میں تھا اس کو ایک دم سے ایک دوسری مکان میں منتقل کیا گیا، جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک مکان میں رہنے کے عادی ہو جائیں اور پھر دوسری جگہ جائیں تو عام طور سے نیند نہیں آتی اور انسان جو ہے پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ روح بہت مضطرب رہتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں یہی نماز، عبادت، سورے اور اس طرح کی چیزیں روح کے کام آ سکتی ہیں۔ لہٰذا سفارش ہوئی ہے، تاکید ہوئی ہے کہ مرنے دفن کی پہلی رات اس شخص کے لیے جو دفن ہوا ہے ایک نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز، نماز وحشت کے نام سے پڑھی جاتی ہے قربت کی نیت سے۔ نماز وحشت کا طریقہ بہت آسان ہے، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا انزلنا پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ بعض نے آیت الکرسی کی تلاوت کو 10 بار کہا ہے، لیکن اگر ایک بار بھی پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب نماز ہے۔ اور اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد وہ انسان اس نماز کو ہدیہ کر دے اس شخص کو جس کے لیے وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم عرض کر دیں کہ نماز اگر کئی میتیں ہیں تو ایک نماز کئی میتوں کے لیے ہدیہ نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو کئی الگ الگ ہی پڑھنا پڑے گا کہ نماز وحشت پڑھ رہا ہے کسی میت کے لیے۔ لیکن اگر مستحب کوئی اور عمل انجام دے رہا ہے، مثال کے طور پر زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی اور عمل انجام دے رہا ہے، تو وہ کئی لوگوں کی طرف سے، کئی مرنے والوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز وحشت قبر پڑھ رہا ہے تو ایک شخص کے لیے ایک ہی نماز پڑھی جائے گی اور دوسرے کے لیے دوبارہ دوسری نماز پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا اس کو اگر بالفرض کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے لیلۃ الدفن میں، یعنی جس رات دفن ہوا، تو کبھی بھی جب بھی موقع ملے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاکید یہ ہوئی ہے کہ اسی رات پڑھی جائے۔ مثال کے طور کے اوپر کہیں پر دفن ہوا وہ شخص اور ابھی وہاں رات ہی نہیں ہوئی ہے، مطلب جیسے اس ملک میں دفن ہوا ہے اور دوسری جگہ رات ہوئی، یا ایسی رات میں جب تک ہندوستان میں دفن ہوگا امریکہ میں سورج نکل چکا ہوگا، جی، تو وہاں جب رات ہو تب وہ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ابھی آپ نے اسی جواب میں ایک بات کہی کہ مثلاً جو کسی کو ایصال کرنا ہے کسی چیز کو قرآن کے بارے میں، تو یہ جو قرآن کو کئی لوگوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کو مطلب اس کے ایصال ثواب؟ بالکل، قرآن ہے، مثال کے طور پہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت وارث پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جو بھی دعا ہم کر رہے ہیں، جو بھی مستحب عمل ہم کر رہے ہیں، ہم ایک ہی دعا، ایک ہی زیارت کو ہم کئی مرنے والوں کو، حتی ہزار، حتی تمام مومنین و مومنات کو مثلا ہم ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کھڑا ہو کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں، تمام مومنین و مومنات
کائنات کی طرف سے، تمام انبیاء کرام کی طرف سے، اور حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے، اور بہتر ہے کہ امام عصر کو بھی اس میں شامل کر لے کہ اور امام عصر کی نیابت میں قربتاً الی اللہ، تو اس میں جتنے لوگوں کو شریک کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو اپنے لیے بھی ملے گا، کہ اب وہ لوگ جو اس دنیا میں ابھی بھی ہیں، حتیٰ زندہ کو بھی شریک کر سکتا ہے کہ امام عصر زندہ ہیں اور بھی مومنین مومنات سب زندہ ہیں، تو جو زندہ ہیں حیات میں ان کو بھی شامل کر سکتا ہے، جو مر چکے ہیں ان کو بھی شامل کر سکتا ہے، ایک ہی زیارت میں سب کو شامل کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اس کو پھر بھی میں چاہوں گا اس کو ایلیبریٹ کریں، کیونکہ جب کوئی مرحوم اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے اسپیشلی وہ پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، تیجا، پنجم، 10واں، 20واں، اور پھر اس کے لیے جو تلاوت ہوتی ہے قرآن کی یا تمام دیگر اور اس کی، تو یہ بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی دوسروں کو ہدیہ کی جا سکتی ہیں، بالکل کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ خداوند جب آپ کسی کے لیے کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجلس سے سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے تاکہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا، اس کا عنوان آپ سوم رکھ لیجئے، اس کا عنوان آپ پنجم رکھ لیجئے، اس کا عنوان آپ 40 رکھ دیجئے، اصل ہے مجلس سید الشہداء، ذکر سید الشہداء علیہ السلام، ذکر اہل بیت علیہ السلام، ذکر مصائب و مصیبت سید الشہداء علیہ السلام، کہ جس کو ذکر کرنے کا ثواب ہم چاہتے ہیں کہ اس مرحوم کے نام اعمال میں لکھا جائے، لیکن اگر ہم اس میں کئی لوگوں کو شریک کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، اس کا کوئی حق ضائع نہیں ہوگا۔ خدا کے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی کوٹا ہے کہ یہ کوٹا مثلا 100 آپ نے کہا ہے کہ اس میت کو تو وہ پورا 100 ملے گا، اگر کئی لوگ ہو گئے تو 50-50 ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے ہاں سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک عمل میں کئی کو شریک کیا تو خدا اپنے آپ اس میں برکت دے دیتا ہے، سب کو 100 ہی ملنا ہے، کسی کو 99 کسی کو 1 نہیں ملنا ہے۔ جب آپ نے ایک سورہ کی تلاوت کی، مثال کے طور پر سورہ حمد کی تلاوت کی، اور آپ نے کہا تمام مومنین و مومنات کو ہدیہ کیا، تو ایک سورہ حمد کا پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ سب کو وہی ثواب عطا کیا جائے گا، اور آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان سب کو پڑھنے کا جو ثواب ہے، ان کے نام اعمال میں لکھوانے کا جو ثواب ہے، جتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے بازگشت آپ کی طرف اتنے ہی زیادہ کی ہوگی، یعنی اگر آپ ایک کی طرف پڑھ کے ہدیہ کریں گے تو بازگشت میں آپ کو ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن ایک پڑھ کر آپ نے 100 کو ہدیہ کیا تو بازگشت میں آپ کو 100 ہدیے ملیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شمار کیا جائے۔ اور خصوصاً جیسے مجلس آپ نے کی کسی شخص کے لیے، یا مثال کے طور پر نظر ہے یا فاتحہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے، ٹھیک ہے، کھانا کھلانے کا ثواب اسی شخص کی طرف منسوب کیا جائے گا، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کئی لوگوں کو ہدیہ کر دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ بہت اہم سوال تھا۔ اگر آخر میں ایک سوال بہت جلدی سے لے لیتے ہیں، اس کے لیے صدقہ بھی کہا گیا، وحشت قبر کے ساتھ ساتھ صدقے کو بھی بہت اہمیت دی گئی، اس کے بارے میں جلدی سے۔ بالکل، جس طرح نماز وحشت قبر کی تاکید ہوئی ہے، چونکہ یہ پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے صدقے کی بھی تاکید ہوئی، بلکہ صدقے کی آگے زیادہ ہوئی، یعنی صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، اور صدقے سے مراد کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ 1 روپیہ ہے کہ 1000 روپے ہیں کہ اناج ہے، بہتر ہے کہ اناج اور اس طرح کی چیز دی جائے اور فوراً دے دیا جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان صدقہ نکالتا ہے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے کہ بعد میں دیں گے، بہتر یہ ہے کہ میت کے لیے جو صدقہ نکالا جائے وہ فوراً کسی تک پہنچا دیا جائے تاکہ اس کا اثر جلد سے جلد اس میت کے لیے مرتب ہو سکے اور اس کے لیے وہ پہلی رات آسان اور سبک ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آغا، یقیناً آج کا یہ موضوع اور آج کے سوالات بھی بہت اہم تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ یقیناً ہم جو سوچتے ہیں کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، جو علماء اکرام یا مرجع اکرام ہم تک پہنچاتے ہیں، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی زندگی خوشگوار اور خوبصورت بنے، تو ہم ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے عمل پر پیرو ہو جائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع اور کسی اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ قبل اس کے کہ میں اجازت دوں، پھر آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہمیں ضرور پہنچائیں۔ جس طریقے سے یہ سفر جاری ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے بہت سارے چیزیں جو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں شک ڈالتی ہیں، کچھ ایسے سوال ہوں گے جس کے بارے میں آپ شاید خود سوچتے ہوں، اس کو بھی ہم تک پہنچائیے، ہم اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔